السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کوشچن آیا تھا مجھے کہ ہم لوگ اپنے تعمیری شعور کے لیے ہم لوگ کون سی بکس کو پڑھیں۔ تعمیری شعور یعنی اپنے برین کو ایک طرح سے دماغ کو تعمیر کرنے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں مختلف پہلو ہیں۔ یعنی اگر میں عورت ہوں تو فائنانس کے ساتھ میرا اتنا لین دین نہیں ہوگا کیونکہ فائنانس کی رسپانسبلٹی مرد پر آ جاتی ہے۔ تو ایز اے فیمیل میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ میری رسپانسبلٹیز ہیں کہ میں گھر کیسے اچھے سے چلا سکتی ہوں، میری نماز روزہ کیسا ہے، میں دین میں کتنی کامیاب ہوں کتنی نہیں ہوں، میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں، میرا فیملی جو ہے نا وہ ہسبینڈ، یہ میں اپنے ریلیشنز کیسے چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گھر کی رسپانسبلٹیز آ گئی مجھ پہ، تو اب گھر کی رسپانسبلٹیز کو ایک ہائی لیول پہ لے کر جانے کے لیے مجھے اتنا ہی دماغ بھی چاہیے۔ اگر میں ایک نارمل دماغ، جھاڑو پوچے والا دماغ لے کے عمر بھر رہوں گی تو پھر میں ایک تعمیری جو شعور والا نہ تو اپنا ذہن بلڈ کر پاؤں گی، نہ ہی میں وہ نسل کا ذہن بلڈ کر پاؤں گی۔ تو مجھے اپنے حساب سے بکس چوز کرنی ہے۔ اب مختلف بکس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اسلام کو پڑھوں گی اتنا کہ مجھے یہ پتا ہو کہ اسلام میرے کیا رائٹس بتاتا ہے، میرے دنیا کے کیا رائٹس ہیں، میری آخرت کے کیا ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کون ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کون ہیں اور ان کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ پھر یہ چند چیزیں پڑھنے کے بعد میں دنیاوی جو تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم میں ڈیفینیٹلی ڈگری بھی کروں گی، میں یونیورسٹی سے بھی پڑھوں گی، میں کالج سے بھی پڑھوں گی، پھر میں مختلف رائٹرز کی بکس بھی پڑھوں گی۔ اس میں انگلش رائٹرز بھی آ جاتے ہیں، اردو رائٹرز بھی آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی اپوزٹ اگر مرد کی بات کریں تو مرد نے سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے وہ فائنانس ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی رسپانسبلٹی ڈالی ہے وہ فیملی کا فائنانس ہے۔ اب فائنانس میں ایک بہت مشہور بک ہے، میجورٹی لوگوں کو پتا ہوگا، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے نام سے۔ اب وہ اس طرح کی بکس پڑھیں گے لیکن وہ دین کو پیرلل رکھیں گے، یعنی دین کو سیکھنا، پھر دین پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ہر وہ جائز، اور پھر امپورٹنٹ چیز اپنا رزق حلال کمانا، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دکاندار جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملا کے بیچتا ہے، حرام کماتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی طے کرنا ہے ایز اے مرد کہ میری کمائی حرام نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اپنے مائنڈ کو چونکہ بلڈ کرنا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی یہ الٹی حرکتیں حرام کمانے والی تو بہت چھوٹے ذہن کے لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو قرآن، پھر سیرت نبی، پھر آپ صحابہ کی زندگی کو ریڈ کریں گے، پھر آپ آئیں گے دنیاوی بکس کی طرف۔ اس میں آپ فائنانس کی بکس پڑھیں، سائیکالوجی کی بکس پڑھیں، مولانا مودودی کی کتابیں پڑھیں، مولانا اسحاق کی کتابیں پڑھیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو نام بتا رہی ہوں، اس کے بعد ان کی کتابیں اتنی نایاب ہیں کہ جب آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مولانا وحید الدین کی کتابیں پڑھیں۔ مولانا وحید الدین انڈیا کے عالم تھے۔ آپ لوگ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ کس قسم کا انٹلیکچوئل آدمی تھا وہ، اور وہ عالم تھے لیکن انہوں نے عالموں اور مولویوں والی ایک بات بھی اپنی کتابوں میں نہیں کی ہے۔ دنیا الگ ایکسپلین کی ہوئی ہے، سائیکالوجی الگ ایکسپلین کی ہوئی ہے، میرٹل ایشوز الگ ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، اور دین کو یعنی ایک جو اسپرچل چیزیں ان کو بالکل ڈفرینٹ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ جو پڑھے ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان القرآن سنیں، پڑھیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ علامہ اقبال کی جو کلیات اقبال ہے اس کو پڑھیں، ان کے شعروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بکس تو بے شمار ہیں میرے مائنڈ میں، لیکن یہ کچھ جو میں نے ذکر کی ہیں یہ بیسک ہیں۔ کبھی بھی ایسے شخص کی بک نہ پڑھیں جو آپ کہہ لیں کہ کنویں کا مینڈک ہو۔ کنویں کا مینڈک آپ سمجھتے ہیں، جس کی سوچ محدود ہو، جو مطلب ایک دائرے سے باہر نہیں سوچتا نا۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ بندہ تو اس دائرے سے باہر بات نہیں کرتا، وہ کنویں کا مینڈک ہے۔ اس بندے کی بات انٹلیکچوئل کبھی نہیں ہوگی، تعمیری نہیں ہوگی، اس کی بات اس کنویں کے اندر ہوگی۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں جو دور دیش سوچنے والے ہوں۔